اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نشوونمائی زیورات سے ہوتی ہے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ زیورات سے محبت کی وجہ سے فصاحت بلاغت عورت کی کم ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں جو مرد بھی عورت نما حرکتیں کرے اس کے بھی مردانہ کام ختم ہو جاتے ہیں، زنانہ کاموں میں الجھ کے ضائع ہو جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشاد فرمائے اس میں جو اس وقت مجھے یاد ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مردوں پہ لعنت ہو جو عورتیں بننے لگے، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی نقلیں اتارے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال. دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. اور دوسرا ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حق میں بہت زیادہ ان کو ڈھکنے کا، چھپنے کا، پردہ کرنے کا کہا ہے. یہ 2 دولتیں نہ ہونے کی وجہ سے، ایک مردانگی نہیں دی گئی ہے، دوسرا چہرے پہ داڑھی نہیں. تو اس وجہ سے خاتون پردوں میں رہے، ڈھکی رہے، مردوں سے ہٹ کے رہے، مخصوص افراد ان کے لیے ہو. حور مقصورات فی الخیام، حوروں کی طرح بند رہے اپنے خیموں میں، گھروں میں. وہ باہر آ تو گئی لیکن کام سارے ادھورے ہیں اس کے، اور اس میں وہ کمال کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ داڑیاں مونڈتے ہیں یا چھوٹی کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. بحر کتاب الصوم، نہر کتاب الصوم، تبیین کتاب الصوم، فتح القدیر، ملتق الابہر، مجمع الانہر، ہمارے جو باقاعدہ مسلمات فقہ ہے جن کے بغیر فقہی قدم کوئی نہیں لے سکتا، اس میں وضاحت کی ہے کہ ایک مشت سے اور ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا یا مونڈنا اس کو بدترین گناہ کل مغاربہ و مخنثۃ الرجال کا ہے. مغربی لوگ اور ہجڑے لوگ، کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. مولانا شیر علی شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اللحیہ فی الاسلام، اور اس میں انہوں نے مدینہ منورہ میں BA کیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسلسل 3-4 نسلوں تک بغیر داڑھی کے رہے، پھر ان کے ہاں ہجڑے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، مخنث پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پاکی ہے اللہ کے لیے جس نے مردوں کو زینت رونق بخشی ہے داڑیاں دے کر. وَزَيَّنَ النِّسَاءَ بِالزَّوَائِبِ، اور خواتین کو زینت بخشی بڑے بڑے بالوں سے اور مینڈیوں سے. لا الہ الا اللہ. پھر لباس کی شرط نماز میں فرض کے درجے میں ہے. خاتون کا پورا جسم ڈھکنا اور مرد کا گھٹنے سے لے کے ناف تک بطور شرط کے، فرض کے. اور اس کے اوپر جو تفصیلات ہے، جیسے شلوار یا قمیص اتنی لمبی نہ ہو کہ اس کے پانچھے یعنی ٹخنے ڈھانکے، سخت منع فرمایا ہے.
سخت ترین ممانعت آئی. ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں بھی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. 3 آدمیوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہے اللہ ان سے. المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، قسم خدا کی اتنا مل رہا تھا، قسم خدا کی اتنا خریدا ہے. قسموں کی کیا ضرورت، اب تمہاری مرضی ہے، جس طرح چاہو بیچو. 1 پیسے کی چیز آپ 1 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ مت بولو. آپ کہیں بس میں اتنے کا دینا چاہتا ہوں. دوسرا المنان، احسان جتلانے والا. ہم تم کو وہاں سے لے آئے، ہم نے تمہیں اتنا اعزاز بخشا، ہماری وجہ سے تم کو اتنی شہرت ملی. وہی ملی تو بس اللہ کے حوالے ہو. منان کے مارے احسان جتلانے والا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ فرماتے ہیں خیرات اور حسنات 2 چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے، ایک احسان جتلانے سے اور ایک ایذا پہنچانے سے. بعض فقہاء نے لکھا ہے نا کہ نوکر چاکر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پھر یہ ڈبل کام لیتے ہیں، روز جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے اور دیے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے دیے. اس کا احسان ہے کہ آپ کا گند مال کا میل کچیل اٹھا لیا. تمہارا کیا احسان ہے؟ تمہارے تو اس سے ایمان بچ گیا اور مال پاک ہو گیا. ایسا وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے، پھر تم اور تمہارا مال دونوں ایک جیسے رہیں گے، پاک ہی نہیں ہوگا. ان کے ہاں اگر کام کاج کرے تو زکوٰۃ دیتے، اگر نوکری چھوڑتے پھر حالانکہ وہ تو مستحق ہونے کے ناطے ہیں، اس سے کام کرنے اور نہ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اگر زکوٰۃ عوض بن کے مل جائے تو فقہاء کہتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ عوض نہیں بنے گی، زکوٰۃ بوجہ غربت اور مسکنت کے دی جاتی ہے. اتنے نابالغ نہیں ہے، سب مسئلے جانتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آخرت پر ایمان پورا نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند ہیں. اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ حق اللہ ہے. بحیثیت ایک مسلمان فقیر اور مفلس کے، تنگ دست کے زکوٰۃ دی جاتی ہے. کسی کی جان پہچان احسان کا اس میں کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے حسنات اور نیکیاں احسان جتلا کر یا نیکی کر کے پھر ایذا پہنچا کر باطل مت کرو، ڈسمس ہو جائے گی تمہاری نیکی.